نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأعواز المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع. اعواز عوض کی جمع ہے، بدلے کی چیز، یہاں مبی یا سمن مراد ہے۔ اعواز عوض کی جمع ہے، بدلے کی چیز، تو یہاں عوض سے مراد سمن یا مبی ہے۔ سمن وہ سامان ہے یا اس کی قیمت ہے۔ والاعواز المشار الیہا، اور بدلے کی چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، لا يحتاج الى معرفت مقدارها، ضرورت نہیں ہے اس کی مقدار پہچاننے کی، بے کی درست ہونے کی میں۔ لا يحتاج، ضرورت نہیں ہے اس کی مقدار پہچاننے کی، فی جواز البیع، بے کے درست ہونے میں۔ تو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ بے کے شرطوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اعواز سے مراد مبی یا سمن ہے جو بدلے میں دی جاتے ہیں۔ اگر مبی یا سمن سامنے موجود ہو اور بے کرتے وقت ان کے طرف اشارہ کر دیا ہو تو بے کے جائز ہونے میں اس کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے، کتنے کلو ہے، کتنے تعداد ہے۔ اس کے متعین کی بغیر بھی بے جائز ہو جائے گی، کیونکہ اشارہ شناخت کے لیے کافی ہے۔ ایسی صورت میں بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف کا کوئی خوف نہیں۔ مثلا خریدار کہے کہ میں نے گندم کا یہ ڈیر 20,000 کے بدلے میں خریدا جو میرے ہاتھ میں ہے، یا یہ کہے کہ میں نے سرسوں کا یہ ڈیر ان پیسوں کے بدلے میں خریدا جو میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ بے جائز ہو جائے گی۔ حالانکہ مبی یعنی سرسوں کی مقدار، مبی یعنی گندم کی مقدار اور پیسوں کی مقدار معلوم نہیں ہے، پھر بھی بے جائز ہے۔ ایک گندم کا، آج کل گندم کی کٹائی ہے، ایک گندم کا ڈیر لگا ہوا ہے، بیپاری آیا، اس نے کہا کہ ایک گندم کا ڈیر میں نے خرید لیا ان پیسوں کے بدلے میں جو میرے ہاتھ میں، سامنے اس کے ہاتھ میں پیسے تھے، وہ وہاں پر گندم کا ڈیر لگا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اشارہ کیا گندم کے طرف بھی اور پیسوں کی طرف بھی، تو اسی طرح بے جائز ہو جائے گی، کیونکہ یہ مفضی الی النزاع نہیں ہے، پیسے بھی سامنے ہے، گندم بھی سامنے ہے۔ یہ جو جہالت ہے، یہ جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہے، جھگڑے کی طرف لے کے نہیں جاتا۔ آگے والاسمان المطلقۃ لا تصح، اور مطلق ثمن صحیح نہیں ہے، الا ان تکون معروفۃ القدر والصفت، اور مطلق ثمن صحیح نہیں اس سے بے، مگر یہ کہ معلوم ہو اس کی مقدار اور صفت۔ اور مطلق ثمن صحیح نہیں ہے اس سے بے، مگر یہ کہ معلوم ہو اس کی مقدار اور صفت، اس کی مقدار میں معلوم ہو اور صفت میں معلوم ہو۔ اور مطلق ثمن صحیح نہیں اس سے بے کرنا مطلق ثمن کے ساتھ، مگر یہ کہ اس کی صفت بھی معروف ہو، معلوم ہو، ان تکون معروفۃ القدر، مقدار بھی معلوم ہو، والصفت، اور صفت بھی۔ تو اسمان المطلقہ، والاسمان المطلقہ، جو ثمن غائب ہو یا اس کی مقدار یا صفت معلوم نہ ہو اس کو کہتے، ابھی موجود نہیں ہے مجلس میں، یا اس کی مقدار یا صفت معلوم نہ ہو اس کو ثمن مطلق کہتے۔ امام قدوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو چیز سامنے نہ ہو بلکہ غائب ہو، اس کے طرف اشارہ نہ کیا جا رہا ہو کہ اس کی مقدار کتنی کلو ہے یا اس کی تعداد کتنی ہے، اور صفت یعنی اچھی یا خراب جب تک معلوم نہ ہو
اس وقت تک اس سے بے کرنا صحیح نہیں ہے۔ جب صفت اور مقدار پتہ چل جائے تو پھر درست ہے۔ ويجوز الثمن ويجوز البيع بالثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما، ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد الثمن إن كانت النقود مختلفة، ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما، اور جائز ہے بے بثمن حال، نقد ثمن کے ساتھ، نقد قیمت کے ساتھ، ومؤجل اور ادار کے ساتھ، اذا کان الاجل ادار کے ساتھ کس وقت ہوگا؟ جب مدت معلوم ہو، 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ کے لیے۔ تو ثمن ادا کرنے کی تاریخ متعین نہ ہو تو مشتری ثمن ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے گا اور جھگڑا کرے گا، اس لیے بے کے وقت ہی ثمن دینے کی تاریخ متعین کرنی چاہیے۔ اگر وہ ادار پہ دے رہے تو اس کی تاریخ متعین کرے کہ فلاں تاریخ تک میں دوں گا۔ بے نقد اور ادار دونوں طرح اسی لیے جائز ہے کہ آیت میں مطلق بے کرنے کے لیے کہا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اس میں نقد اور ادار کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے نقد بے بھی جائز ہے اور ادار بھی بے بھی جائز ہے، اور ادار اس وقت جائز ہوگا جب ادار کی مدت معلوم ہو۔ کی اصول سمجھ میں آ گیا؟ وہی ومن اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد، نقد البلد کہتے شہر کا سکہ جو رائج ہو۔ ومن اطلق الثمن، اور جس نے ثمن مطلق رکھا، اور جس نے ثمن مطلق رکھا بے میں، کان علی غالب نقد البلد، تو یہ شہر کے رائج سکوں پر محمول ہوگا، تو شہر میں رائج ہونے والے سکوں پر محمول ہوگا۔ فإن كانت النقود مختلفة، چنانچہ اگر سکے مختلف رائج ہو، کسی شہر میں مختلف کرنسی رائج ہے، فالبیع فاسد، تو بے فاسد ہو جائے گی، تو بے فاسد ہوگی، الا ان یبین احدہما، مگر یہ کہ ان میں سے کسی ایک کو بیان کر دے کہ میرے مراد یہ۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر کسی شہر میں مختلف سکے رائج ہو، مختلف کرنسی رائج ہو، اور بے کرتے وقت کسی کو ایک کو متعین نہ ہی کیا، تو اگر کسی ایک سکے کا رواج زیادہ ہو، کرنسی زیادہ ہو اس شہر میں، تو وہی کرنسی کا اعتبار ہوگا، کیونکہ جس کا رواج زیادہ ہوتا ہے بے کرتے وقت دونوں کا ذہن اسی طرف جاتا ہے، اس لیے وہی مراد ہوگا اور بے درست ہو جائے گی۔ مثلا لاہور میں متعدد سکے چلے چلتے ہیں، کراچی میں متعدد کرنسی چلتی ہیں جن میں پاکستانی کرنسی ہے، اس کے علاوہ ڈالر ہے، ریال ہے، انڈونیشیا کرنسی ہے۔ تو اب کسی نے بے کرتے وقت کہا کہ میں نے 15 روپے میں بیچا، تو اس سے مراد پاکستانی روپے ہوگا کیونکہ یہی روپے متعارف ہے۔ لیکن اگر تمام ہی سکوں کا راج برابر ہو، تمام کرنسی برابر طور پر استعمال ہوتی ہے اور ہر ایک کی مالیت مختلف ہے، تو اب جہالت کی وجہ سے بے فاسد ہو جائے گی، کیونکہ بائیں اعلیٰ سکہ مانگے گا اور مشتری ادنیٰ کرنسی دے گا، اور کرنسی کوئی متعین نہیں ہے، اور کرنسی اگر متعین نہیں ہے اس لیے جھگڑا ہی ہوگا۔ جب کرنسی متعین نہیں ہے کہ کون سی کرنسی ہے اور ملک میں مختلف کرنسی رائج ہے تو بے فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، جواز کی ایک شکل ہے، اگر وہ یہ اسی مجلس
ختم ہونے سے پہلے پہلے کسی ایک کرنسی کی نشاندہی کر دے تو وہی کرنسی متعین ہوگی اور بیچ جائز ہو جائے گی۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو لے لیا 10 کے، اور اس شہر میں 10 روپے بھی رائج ہے، 10 درہم بھی ایسے چلتے ہیں، 10 ڈالر بھی چلتے ہیں، تو بے فاسد ہو جائے گی جب تک اس کو متعین نہیں کرے کہ بھائی آپ کے 10 سے کیا مراد، اسی مجلس بعد میں نہیں۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وَآخِرُ دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔